جمیل فاروقی نامی اینکر جو ہے یہ ایک انسانیت کا علمدار بنا ہوا ہے، بڑے آواز بلند کرتا ہے حقوق کی، خواتین کی بھی. یہ کیا ماجرا نہیں؟ کہ یہ شخص کون ہے، کیا کرتا ہے، اور جن کو آج یہ واحد سٹوری نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ واحد سٹوری نہیں ہے. السلام علیکم. اسپیشل ویلاگ کے ساتھ میں ہوں اسما نواز. اور خاتون کے کارڈ کے حوالے سے ہم لوگ ہمیشہ کہتے ہیں جی عورت کارڈ استعمال ہو رہا ہے، عورت پہ اتنا تشدد ہوا نہیں جتنا وہ سناتی ہے. لیکن اس معاشرے میں ایک المیہ یہ بھی ہے کہ واقعی کچھ ایسی خواتین تشدد کا شکار ہوتی ہیں جن کے لیے آواز بلند کرنا بہت ضروری ہے. اور کچھ ایسے مرد حضرات جو کہ مردوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ایک تہمت ہے، ایک کالا دھبا ہے کہ وہ مردوں کے لیے بھی اس طرح سے انوائرمنٹ بنا دیتے ہیں کہ ہر مرد کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہمارے شعبہ صحافت سے تعلق رکھنے والے ایک ایسے اینکر جو کہ کیمرہ سکرین کے سامنے تو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسانوں کے حقوق کے لیے لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں. لیکن جب اصلیت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ خود انسان کے بھیس میں وہ کتنے بڑے درندے ہیں اور کیا طریقہ اختیار کیا ہے خواتین ان کے گھر والوں کو زدوکوب کرنے کا، ان سے مال پٹورنے کا. یہ کہانی آج پوری طرح سے وائرل ہے اور پاکستان کے تمام نیوز چینلز پہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ویسے بھی خبروں کی زینت بنی ہے. ایک صحافی اینکر نجی ٹی وی سے تعلق رکھتے ہیں، جمیل فاروقی ان کا نام ہے، اور صبح سے یہ خبریں تھیں کہ شاید ان کو اغوا کر لیا گیا ہے، ان پہ قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اور شاید کوئی صحافی معاملہ ہے، کوئی ایسی ذمہ داری ہے. لیکن جب حقائق سے پردہ اٹھایا گیا تو پتہ چلا کہ ایک بظاہر پڑھا لکھا آدمی لیکن ایک جاہل اور کم ظرف انسان جو ہے کس طرح سے خواتین کی عزتوں کے ساتھ کھیلتا ہے اور کیا طریقہ واردات ہے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نادر بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. پوری سٹوری انویسٹیگیٹو سٹوری لے کر ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہر خبر سے ہر طرح سے یہ وضاحت دیں گے کہ یہ کہانی کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے. نادر بلوچ صاحب، یہ جمیل فاروقی نامی اینکر جو ہے یہ ایک انسانیت کا علمدار بنا ہوا ہے، بڑے آواز بلند کرتا ہے حقوق کی، خواتین کی بھی. یہ کیا ماجرا نکلا؟ میرے خیال میں ہم اپنے جذبات کی بجائے اگر ہم فیکٹس عوام کے سامنے رکھ دیں تو عوام کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ یہ شخص کون ہے، کیا کرتا ہے، اور جن کو آج یہ واحد سٹوری نظر آ رہی ہے، بیسیکلی یہ واحد سٹوری نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہو چکا ہے اور وہ میرے شہر رحیم یار خان میں ہو چکا ہے، جس میں مجھے باقاعدہ اپروچ کیا گیا تھا، مجھے بتایا گیا تھا. اس پر بھی میں بات کروں گا کہ یہ کیونکہ یہ سیریل جس طرح کلر نہیں ہوتے، یہ بیسیکلی یہ شخص اپنی ہوس کے مٹانے کے لیے لڑکیوں کو لانا 2 مہینے کے اندر اندر، پھر اس کے بعد طلاق، اور پھر ان کو دھمکانا، ڈرانا، مبینہ طور پر، اور ساری چیزیں کرنا. اب تو یہ عدالتی ریکارڈ پہ آ چکے ہیں. اور وہ جو بچی ہے جو تازہ واقعہ ہوا ہے اس پر اس کی طرف آتا ہوں، لیکن میں رحیم خان بعد میں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ کیا ہوا ہے واقعہ. یہ عائشہ نامی خاتون ہیں جن کو شاید عائشہ بیلٹ مسرت نے بازیاب کروایا، اور شاید ان کی بازیابی کے بعد یہ خود ساختہ واقعہ بنایا گیا جمیل فاروقی. میں بتاتا ہوں صبح واقعہ کیا بنایا گیا. صبح واقعہ یہ بنایا گیا اس کے جمیل فاروقی کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ آتی ہے کہ جناب جمیل فاروقی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اس کو کلاشنکوف کی گولیاں ماری گئی ہیں اور وہ اس وقت ہسپتال میں زیر علاج ہے. کون سی ہسپتال میں زیر علاج ہے، کس نے ماری ہیں، کیوں ماری ہیں، اور ایک شخص کا اس کا نام اس نے دیا، اس کے علاوہ کوئی ڈیٹیل نہیں دی. مجھے ایک دوست نے کال کی، وہ صحافیوں نے کہا اس طرح ہوا ہے. اچھا، میں نے اس کو اسی وقت بھی بتا دیا، میں نے کہا یار یہ بندہ تھوڑا جو ہے نا اس کی چیزیں کچھ مشکوک ہیں، کنٹروورشل ہے. ماضی میں بھی میں نے کہا میرے اپنے علاقے میں ایک واقعہ ہوا ہے، اور افسوسناک بات ہے کہ وہ واقعہ بھی دوسرا بھی اسی، اور صبح سے آپ اس خبر کے پیچھے تحقیق کر رہے ہیں. ہاں، تو اب ہوا کیا ہے، یہ شخص ایک عائشہ مسرت نامی جو بچی ہے اس کے ساتھ شادی کی، اور اس کے جو سسر ہیں طارق مسعود صاحب، ان کی بیٹی ہے، وہ انہوں نے عدالت کے پاس گئے، عدالت کو التجا کی کہ ہم نے ایک بیٹی اس کے ساتھ شادی کی ہے، اس کی رسم ادا ہوئی ہے، سب کچھ ادا ہوا ہے، 2 ماہ ہو گئے، وہ بچی ہم سے رابطے میں بھی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کس حال میں، اور تو لہٰذا مہربانی کریں حکم دیا جائے اور اس سے جو ہے نا وہ بازیاب کرائے جائے. ہمیں خدشہ ہے، خطرہ ہے کہ یہ شخص کہیں اس کو نقصان نہ پہنچا دے. عدالت نے اس کے اوپر حکم دیا، بیلف مقرر کی، تھانہ گولرا کی پولیس کو احکامات دیے، وہ گئی اور عائشہ لڑکی کو جو ہے بازیاب کرایا گیا اور پھر اس کو عدالت پیش کیا گیا. عدالت میں عائشہ نے باقاعدہ ایک اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرایا، وہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. پہلے تو ان کا بیان بتاتے ہیں جناب کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ 12/2026 یعنی کہ فروری کی بات ہے کہ شادی ہوئی. شادی کے فوراً بعد جواب دہندہ نے جو ہے مسرت کے عائشہ مسرت کو جو ہے شدید جسمانی اور ذہنی تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا. جمیل فاروقی کے گھر سے غیر قانونی طرز پر قید رکھا گیا اور اسے کسی بھی صورت گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے. اس مسلسل جسمانی تشدد، مار پیٹ اور غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو کہ پاکستان پینل کوڈ تعزیرات کے خلاف ہے. لہٰذا اس بد کردار حوصلے مزاج کا شخص
जिसने वालदैन को भी धमकियां दी हैं कि जब वो बेटी से मिलने गए, यानी कि उन्होंने मिलने की भी कोशिश की, इसने मिलने नहीं दिया तो उसके हवाले ना किया गया तो उसकी जान को शदीद खतरा है, लिहाजा आप बैलेफ मुकर्रर करें। बैलेफ मुकर्रर की बच्ची को लाया गया, अदालत लाया गया। अब अदालत में बच्ची का बयान भी जनाब आप हम अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। वो कहती है कि मेरी शादी जमील फारूकी से हुई। जमीलुद्दीन नाम है इसका, जमीलुद्दीन कुदसी, ये जमील फारूकी अपने आप को कहता है। मेरे शोहर ने मुसलसल जुल्म ज़्यादती आदि बदसलूकी, यानी कि ये एक आदि मुजरिम है। तशद्दुद करना, कुछ लोगों को होता है ना नफ्सियाती मसाइल होते हैं, हाँ जी। तशद्दुद करना, और वो अगर बच्ची ने अगर हमारे पास वो बयान रिकॉर्ड आ गया तो वो किस तरह का वो भी पता चलेगा आपको। वालदैन से मिलना चाहती हूँ लेकिन नहीं था। बहरहाल उसने ये बता दिया कि उसको साथ टार्चर भी हुआ, तशद्दुद भी हुआ और उसको हब्स बेजा में रखा गया और उसके बाद पुलिस ने जो है अदालती हुक्म पर इसको बाजियाब कराया। अब वो अपने वालदैन के साथ है और ये साहब जो है इसको रंग दे रहा था अपने ऊपर कातलाना हमले का। अब आते हैं रहीम खान के वाक़े के ऊपर। ये तो हमारे नाज़रीन ने देख लिया रहीम खान में क्या हुआ। अगस्त का वाक़या है। अगस्त में मुझे मेरे कज़न ने फ़ोन किया और मुझे कहा कि नादिर भाई इस तरह मसला है, एक बेचारी छोटी फैमिली है, इतने तगड़े लोग नहीं है फाइनेंशियली, उन्होंने ये समझ लिया कि एंकर है, हमारी बच्ची जाएगी, एक शाहाना ज़िंदगी हर वालिदैन सोचता है। तो उन्होंने इसके साथ उसकी शादी कर दी। उन्होंने कहा जी 1 माह उसके साथ तशद्दुद किया गया, मुकम्मल तौर पर जुल्म किया गया और उसको मिलने नहीं दिया गया। अब वो बच्ची किसी तरीके से उन्हें वापस लाए तो उसके ऊपर उल्टा मुकदमा इसने दर्ज करवा दिया उनके खिलाफ बकौल उनके जो बच्ची के वालिदैन। और अब वो इनको हरासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ा एंकर हूँ, अगर मेरे खिलाफ कुछ किया तो मैं तुम्हारे साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उल्टा उसके पास सोना पता नहीं कितने तोले था मुझे, क्योंकि अगस्त का वाक़या 10 था 12 था, जो भी बकौल इनके, मुझे ये भी नहीं पता कि इसने FIR कराई थी या नहीं कराई थी या लेकिन इसकी धमकियों के बाद कहाँ उन्होंने FIR कराई होगी, जाहिर सी बात है। नहीं, इसने उल्टा उस बच्ची पे करवाया कि इसने मेरा घर से सोना चुराया है। अच्छा, हाँ, ताकि वो दब जाए। तो वो मैंने उनको ये कहा कि देखें हम तो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको सामने आना पड़ेगा और इसके लिए आपको दरख्वास्त गुजार बनना पड़ेगा। मीडिया तब भी आपकी हेल्प कर सकता है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी कोई हेल्प आउट नहीं हो सकेगी। बहरहाल वो पता नहीं क्या कन्वर्सेशन चली, क्या नहीं चली। वो वालिदैन जो रब्ता कर रहे थे मुझसे, तो वो उसके खौफ, जाहिर सी बात है, लेकिन उनके इस एक इक़दाम ने एक और बच्ची जो अभी एक रिकॉर्ड हुई है, ये तो रिकॉर्ड पे है, अब कितनी बच्चियां हैं हमें नहीं पता। मैं बाकायदा अदालत से भी दरख्वास्त करूंगा, हुकूमत से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है एक बनाए, कमीशन बनाए, इसकी तहकीकात करें और लोगों को कहें कि और कितने वालिदैन हैं कि जिनकी बच्चियों के साथ इस शख्स ने बदसलूकी की और ये अडक्ट है, ये ज़हनी तौर पर। आपको याद होगा एयरपोर्ट पर रोने वाली वीडियो, बड़ी बड़ी ढींगे मारते पे जब इसके साथ हुआ। ऐसे नफ्सियाती मरीज से मजीद बच्चियां मुतासर ना हो, मजीद लोगों की ज़िंदगी तबाह ना हो, तो इस हवाले से इदारों को हरकत में आना पड़ेगा और शफाफ तहकीकात करके मुलजिम को जो है वह कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया नादिर बलोच इस पर बात करने के लिए। मजीद भी किसी खबर पे हम आपको ज़हमत देंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।